عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ اب فوجی قیادت میں سنجیدہ موضوع بن چکا تھا، اور پھر ایسا ہو بھی گیا جب عمران خان کو 9 اپریل کو نو ووٹ کانفیڈنس کے تحت وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن عمران خان اب بھی تنہا ہرگز نہ تھے، بلکہ فیض حمید کی سیاسی بصیرت سے باقاعدگی سے استفادہ کرتے رہے، اور یہ بصیرت عمران خان کی مسلسل مقبولیت میں اضافہ ہی کرتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب جنرل فیض نے بھی آرمی چیف بننے کی امید جگا رکھی تھی، تاہم اس کے لیے عمران خان کا حکومت میں واپس آنا لازم تھا۔ وہ کہ جنرل فیض اب کسی سیاستدان کو عمران خان کی سپورٹ کے لیے مجبور ہرگز نہ کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ عمران خان کو دوبارہ حکومت میں آنے کی ترغیب ضرور بتاتے رہتے۔ یہ جنرل فیض ہی کا مشورہ تھا کہ عمران خان ملک گیر سیاسی جلسے کر کے فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ اس تنقید سے فوجی قیادت پریشر میں آ جائے گی اور عمران خان کو الیکشن کی کال دے دے گی۔ جنرل فیض اس سے بخوبی واقف تھے، اور پھر ایسا ہو بھی گیا جب اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں عمران خان اور حکومت کے درمیان الیکشن کے معاملات طے پا گئے۔ اب صرف وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمبلی تحلیل کرنے کی تقریر باقی کہ عمران خان نے اسلام آباد مارچ کرنے کی کال دے دی، لیکن یہ موو عمران خان کو بیک فائر کر گئی اور جنرل فیض کے لیے چیف بننے کے دروازے مکمل بند کر گئی۔ حکومت نے عمران خان کے دھرنے کے زور پر استعفیٰ دینے کو اپنا سیاسی جنازہ تصور کیا اور الیکشن کی کال سے پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری جانب فوجی قیادت بھی جنرل فیض کی سرگرمیوں سے واقف ہو چکی تھی، سو انہیں عمران خان کی انسیت کے دائروں سے باہر نکالنے کے لیے پشاور سے ہٹا کر کور کمانڈر بہاولپور لگا دیا۔ وہ کہ اب جنرل فیض کے عمران خان کے ہاتھ سے آرمی چیف بننے کی حسرت صرف حسرت رہ گئی، لیکن وہ اب بھی شمع جلائے ہوئے تھے۔ چنانچہ جنرل فیض نے اب حکومت کے ساتھ رابطے استوار کرنے کی جستجو شروع کر دی۔ وہ نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ سے اپنے ماضی کی معافی مانگتے اور اگلی ہی سانس میں اپنے آرمی چیف بننے کی خواہش کا اظہار کرتے پائے جاتے، لیکن وہ عمران خان سے مکمل بے وفائی کرنے کے لیے اب بھی تیار نہ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ فوج کی سوچ اور حکومت کی حکمت عملی سے عمران خان کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اب بھی اپنا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ اسی نیٹ ورک کے ایک کار خاص میجر عبدالرحمان بھی تھے، جو جنرل فیض کے ایس او رہے تھے، اور انہی کی فرمائش پر میجر عبدالرحمان کو وزیر اعظم عمران خان کا اے ڈی سی لگایا گیا تھا۔ یہی میجر اب وزیر اعظم شہباز شریف کے بھی اے ڈی سی تھے، سو وہ وزیر اعظم ہاؤس کے حالات و واقعات کی خیر خبر باقاعدگی سے جنرل فیض کو پہنچا دیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک ایسا فون بھی رکھ لیا تھا کہ جس میں جنرل فیض کا نمبر تھا۔ وہ جب بھی موقع پاتے شہباز شریف کی گفتگو کے دوران جنرل فیض کو کال ملا ڈالتے اور جنرل فیض سب کچھ ریکارڈ کر لیتے، جس کے بعد جنرل فیض یہ ریکارڈنگ اور اگلی حکمت عملی کی ٹپس ایک ساتھ عمران خان کو پہنچا دیتے۔ اسی ریکارڈنگ کا ایک ثمر وزیر اعظم ہاؤس کی کال لیک ہونا بھی تھا، جس کے بعد حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ تحقیقات میں جہاں میجر کی کارروائی پکڑی گئی، وہاں جنرل فیض کے لیے اگر کوئی نرم گوشہ اب بھی حکومت کے دل میں موجود تھا، وہ مرجھا گیا۔ انہیں آرمی چیف بنانے کی سوچ بارے سوچنا بھی حکومت نے ترک کر دیا، لیکن جنرل فیض مزاج کے مجاہد تھے۔ وہ کسی صورت ہمت ہارنے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ وہ خود کو اب بھی آرمی چیف بننے کا اہل سمجھتے، جو کہ وہ تھے بھی۔ سینیارٹی کی بنیاد پر جنرل فیض حمید آرمی چیف بننے کی ریس میں شامل تو تھے، لیکن وہ موسٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ اب ہرگز نہ تھے۔ آرمی چیف کا کرہ جنرل عاصم منیر کے نام نکلنا تھا۔ وہ حکومت کی اس سوچ سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اب جہاں وہ ایک طرف حکومت سے معافی تلافی کی درخواست کرتے، وہاں جنرل عاصم منیر کی تعیناتی بھی روکنے کے لیے متحرک تھے، بلکہ وہ اپنے مشن کے حصول کے لیے عالمی طاقتوں کا بھی سہارا لینے لگے۔
یہ جنرل فیض ہی تھے جنہوں نے جنرل عاصم منیر اور ان کی فیملی کا نادرہ ریکارڈ اور ٹریول ہسٹری نکلوا کر سعودی لیڈرشپ تک پہنچا دیا۔ وہ جنرل فیض کے دورہ ایران کو متنازع بنا کر سعودی لیڈرشپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ جنرل عاصم منیر اہل تشیع ہیں اور سعودیہ کے حق میں ہرگز اچھے نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی لیڈرشپ حکومت پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوا دے گی، اور ایسا ہو بھی جاتا اگر حکومت سعودی ایمبیسی کال کر کے جنرل عاصم منیر کے اہل سنت ہونے کا یقین نہ دلاتی۔ عالمی اتحادیوں کی طرف سے بے فکری کے بعد حکومت نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انہیں 29 نومبر 2022 کو فوج کی کمان سنبھالنا تھی، لیکن ابھی جنرل عاصم کے چارج سنبھالنے کی تقریب جاری ہی تھی کہ جنرل فیض نے اسی روز استعفیٰ دے ڈالا۔ ان کا یہ استعفیٰ فوجی روایت کے عین برعکس تھا کہ اگر کوئی ٹاپ 5 امیدواروں میں سے کوئی جونیئر آرمی چیف بن جائے تو سینئر جرنیل استعفیٰ دے دیتے ہیں، لیکن جنرل فیض تو خود جونیئر کینڈیڈیٹ تھے۔ تاہم ان کے پاس استعفیٰ دینے کی مزید وجہ بھی تھی۔ وہ جنرل عاصم کی سربراہی اپنے لیے بری جانتے تھے۔ فوج کے رولز کے مطابق استعفیٰ دینے کے بعد اب وہ 5 سال تک سیاست کی بھی راہ تک نہیں سکتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی سیاست کو خیرباد نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ سیاست ہی وہ راستہ تھا جس کی بدولت وہ اب بھی آرمی چیف بننے کی خواہش زندہ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ عمران خان سے اب بھی مسلسل رابطے میں تھے اور انہیں فوجی قیادت کے خلاف بیان بازی کے ترکیب دلاتے کہ شاید الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا جائے، عمران خان حکومت میں آ جائیں، جنرل عاصم کی تقرری کالعدم قرار دے دیں اور جنرل فیض کو چیف لگا دیں۔ دوسری جانب ایم آئی بھی جنرل فیض کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ رپورٹ بناتے اور آرمی چیف تک پہنچا دیتے، مگر اتنے سینئر عہدوں پر رہنے کے بعد فوجی قیادت جنرل فیض کا کورٹ مارشل کرنے کے حق میں اب بھی نہیں تھی۔ چنانچہ جنرل فیض کو سمجھانے کے لیے جنرل عاصم منیر نے جنرل باجوہ سمیت متعدد سینئر جرنیلوں کے ذریعے ان سے رابطہ کیا اور اپنی سرگرمیوں سے باز رہنے کا کہا۔ ان ملاقاتوں کے بعد جنرل فیض اپنا قبلہ تبدیل بھی کر لیتے، بلکہ فواد چودھری اور ایاز امیر سمیت تحریک انصاف کے لوگوں کو مشورہ دیتے کہ عمران خان فوج سے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، لیکن شاید اب جنرل فیض عمران خان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ کام کرنے کے بعد وہ اب ذہنی طور پر عمران خان کے انتہائی قریب ہو چکے تھے۔ وہ اب بھی عمران خان کو ایسے مشوروں سے آراستہ کرتے رہتے کہ فوج پر تنقید جاری رکھیں۔ عمران خان بھی خوب گرما گرم تقاریر کرتے اور اپنے کارکنوں کی موجودگی میں فوجی قیادت کو متنازع بنا ڈالتے اور انقلاب کی ترغیب دلاتے۔ جنرل فیض بھی اب انقلاب کے ذریعے ہی دوبارہ اقتدار کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے تھے، اور ایسے ہی ماحول نے 9 مئی 2023 کو جنم دے دیا۔ جب انقلاب کا نعرہ لگائے، عمران خان کے سپورٹرز نے ان کی گرفتاری پر مشتعل ہو کر فوجی تنصیبات کا گھیراؤ کر لیا۔ جی ایچ کیو سمیت کئی فوجی عمارتیں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے محاصرے میں آ چکی تھی۔ البتہ یہ انقلاب ناکام ہو گیا، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرین کی پکڑ دھکڑ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب شور تھما تو تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان فوج کی گرفت میں آ گئے تھے، لیکن کئی رہنما بھی فرار تھے، بلکہ جنرل فیض کی پناہ میں تھے۔ چکوال میں ان کے فارم ہاؤس میں چھپ کر بیٹھے تھے، لیکن ان مظاہرین کو پناہ دینا جنرل فیض کی آخری غلطی ثابت ہوا۔ فوج اب بھی جنرل فیض کے بارے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ یہ جنرل فیض کی خام خیالی تھی
بلکہ فوج اب جنرل فیض کو عمران خان کے ساتھ برابر کا قصوروار ٹھہرا چکی تھی۔ چنانچہ اب وہ ہونا باقی تھا جو جنرل فیض کے لیے آؤٹ آف سلیبس تھا۔ فوج جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ان کا یہ کام بھی جنرل فیض نے خود ہی آسان کر رکھا تھا، کیونکہ جنرل فیض کے ماضی کے گناہوں کی ایک طویل فہرست تھی۔ سو انہی میں سے ایک گناہ نے جنرل فیض کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ سٹی کے مالک کنور موئز، جنہیں جنرل فیض نے 2017 میں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اب جنرل فیض کے خلاف درخواست لے کے سپریم کورٹ چلے گئے۔ یہ قاضی فائز کا سپریم کورٹ تھا، وہ چیف جسٹس تھے۔ کنور موئز کی طرح وہ بھی خود کو متاثرین فیض تصور کرتے تھے۔ عمران خان کے دور حکومت میں اپنے خلاف آنے والے ریفرنس کا ذمہ دار وہ جنرل فیض ہی کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ اب سکور سیٹل کرنے کا وقت تھا۔ البتہ قاضی فائز عیسیٰ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ جنرل فیض کے کیس کا درست پلیٹ فارم سپریم کورٹ نہیں بلکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنور موئز کو وزارت دفاع کے ذریعے آرمی کو اپروچ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے درخواست نمٹا ڈالی۔ سپریم کورٹ کا یہ بیان اب جنرل فیض کے خلاف فوجی کارروائی کی راہ ہموار کر چکا تھا، بلکہ فوجی قیادت کے لیے ایک قانونی جواز بھی قائم ہو چکا تھا۔ تو جنرل فیض کے خلاف کورٹ آف انکوائری کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ چونکہ جنرل فیض کے گناہ بہت سارے تھے، سرے عام تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر کیے گئے تھے، تو کورٹ آف انکوائری نے جلد ہی بآسانی شواہد اکٹھے کر لیے۔ یہ تمام شواہد جنرل فیض کے ٹاپ سٹی سکینڈل سمیت متعدد غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل ہونا ثابت کر رہے تھے۔ ان کی سیاسی وابستگی اور عمران خان سے قربت اختیار کرنے کا گناہ اس کے علاوہ تھا۔ تو جی ایچ کیو نے جنرل فیض کو سمن جاری کر دیے، لیکن جنرل فیض شاید فوجی قیادت سے نالاں تھے اور ان سے ملنا غیر مناسب سمجھتے تھے، لیکن اس بار انہیں ملاقات کرنے کے لیے بلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فوج ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی۔ البتہ متعدد سمن جاری کرنے کے بعد بھی جب جنرل فیض نے سمن کے جواب میں حاضری لگانا مناسب نہ سمجھا تو انہیں لینے ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکار خود ہی آن پہنچے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد جنرل کے خلاف فیلڈ جنرل مارشل کا پروسیس شروع کر دیا گیا۔ ان کے ٹرائل میں جہاں آرمی پراسیکیوٹر جنرل فیض کے خلاف گواہی اور شواہد کا انبار لگا چکے تھے، وہاں جنرل فیض نے بھی اپنے حق میں گواہی کے لیے تقریباً 100 افراد کے نام دے دیے۔ جنرل فیض یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمام افراد جن میں وہ فیض تقسیم کرتے رہے اب فیض واپس لوٹائیں گے، لیکن جنرل فیض کی خامخیلی تھی۔ یہ جنرل فیض کے زوال کے عروج کا دور تھا۔ جنرل فیض کے بینیفیشری سمیت ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل فیض کی دی گئی فہرست میں سے صرف 3 افراد ہی گواہی دینے پہنچے۔ یہ سب جنرل فیض کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں اپنا انجام واضح ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب آئی ایس پی آر کے بیانات بھی جنرل فیض کے جرائم ثابت ہونے کا اندیا دیتے۔ ٹاپ سٹی سکینڈل میں ان کا ملوث ہونا پہلے ہی ثابت شدہ تھا۔ البتہ ان کا بڑا گناہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی غیر قانونی اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا بتایا جاتا۔ اس سارے ماحول میں اب جنرل فیض کی سزا کو لے کر قیاس آرائیوں نے طول پکڑ لیا، اور پھر ان قیاس آرائیوں کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے خود ہی گہری نیند سلا دیا۔ 11 دسمبر 2025 کو 15 ماہ پر محیط ٹرائل کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ناقابل پکڑ سمجھے جانے والے آئی ایس آئی چیف کے عہدے پر رہنے والے جنرل فیض کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیان میں جنرل فیض کو 4 سنگین الزامات میں ملوث پایا گیا۔ ان الزامات میں جہاں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا ذکر تھا،
وہاں باضابطہ ٹاپ سٹی اسکینڈل کا ذکر کرنے سے گریز کیا گیا، بلکہ اختیار کا ناجائز استعمال اور شہریوں کو نقصان پہنچانے جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔